अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लस्तीन जल रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। इस सीरीज़ के चौथे एपिसोड के साथ इरम ज़िया हाज़िर है, इस दुआ के साथ कि मेरे और आपके घरों में खैर व बरकत के तमाम मामले मौजूद हों, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने थर्ड एपिसोड में आपसे क्रूसेड वॉर्स का ज़िक्र किया था और आपको ये बताया था कि जब गॉडफ्रे को वहाँ का बादशाह बना दिया गया और इसके बाद क्या होगा वो मैंने आपसे कहा था कि हम अगले एपिसोड में करेंगे। कहानियाँ तो बहुत तवील हैं, लेकिन जिस ज़ात का मैं यहाँ जिक्र करूँगी इस एपिसोड में वो है सलाउद्दीन अय्यूबी। सलाउद्दीन अय्यूबी हंसते नहीं थे और ये बात जानने के लिए आप हमारा ये एपिसोड पूरा देखिएगा, क्योंकि ये मैं आगे बयान करूँगी कि सलाउद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं हंसते थे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के एक बेहतरीन बादशाह जो 1138 में पैदा हुए, और जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपका जो शौक जिहाद था और एक बहादुरी जो आपके अंदर थी वो लोगों को नज़र आने लगी। आप मौजूदा इराक के शहर तरकियत में पैदा हुए थे और नस्लन कुर्द थे, और बहादुरी सलाउद्दीन अय्यूबी के खून में रची बसी थी, क्योंकि इनके जो चचा थे शेर को, वो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के अफवाज में सिपहसालार थे। और कौन नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह? ये वही नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिनको ख्वाब में सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको उन यहूदियों के चेहरे दिखा दिए कि जो आपकी कब्र मुबारक तक अपने नापाक अज़ाइम लेकर रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी फ़ौज में सलाउद्दीन अय्यूबी के जो चचा थे वो सिपहसालार थे, और वो बचपन से ही सलाउद्दीन अय्यूबी को अपने साथ साथ रखा करते थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से ही सलाउद्दीन अय्यूबी जो थे उनके अंदर ये तमाम जवाहिर पैदा हो रहे थे तो कुछ गलत ना होगा। जब मिस्र फतह हुआ, अच्छा ये ज़माना सारा क्रूसेड वॉर्स का ही है, लेकिन अब हम उसके हवाले के बगैर चल रहे हैं। तो जब मिस्र नूरुद्दीन जंगी ने फतह किया तो ज़ाहिर वहाँ के जो सिपहसालार थे वो शहर को, यानी कि इनके चचा थे हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी के, और ये वहाँ अपने चचा के साथ उस जंग में शामिल हुए और मिस्र के जो फातेहीन मिस्र हैं उसमें इनका शुमार रहा, और ये वहाँ गए। और उसके बाद जब इनके चचा का इंतकाल हो गया तो वो सिपहसालारी इनको सौंप दी गई। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद कुछ उनकी सल्तनत ऐसे इंतशार में मुब्तला हुई कि सलाउद्दीन अय्यूबी इस बात पे मजबूर हो गए कि वो वहाँ पर हमला करके उस जगह को अपनी सल्तनत में शामिल कर लें, और मिस्र को बाकायदा सल्तनत एक बना लिया गया। मिस्र के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकिर को भी फतह किया। ये एक बेहतरीन बादशाह थे कि मैं आपको बताऊं कि जब मिस्र के बादशाह बने और वहाँ का सारा मालो अज़बाब इनके पास आया तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने लिए कुछ भी ना रखा। इन्होंने वो तमाम चीज़ें बैतुल माल में जमा करा दी ताकि लोगों के काम आ सके। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ फातिमी हुक्मरान थे और वो अवाम के साथ इतने अच्छे नहीं थे जैसा कि एक मुसलमान हुक्मरान को होना चाहिए। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी जो थे वो नूरुद्दीन जंगी से बेइंतहा मुतासिर थे। तो नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन अय्यूबी ये दोनों ऐसे रहनुमा थे कि जो रेशमी लिबास नहीं पहनते थे, सादा लिबास पहनते थे और महलों में रहने के बजाय सादे मकान में रहते थे। सोचें, ये उस वक्त की बादशाह की बात हो रही है कि जिनका सारा शान और शौकत जिनकी होती है वो उनके महलात और उनके लिबास होते हैं, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ऐसे नहीं थे। शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि सलाउद्दीन अय्यूबी हंसते नहीं थे। एक मर्तबा किसी ने उनसे पूछा था कि आप हंसते क्यों नहीं हैं, तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने बड़े गम के साथ ये जवाब दिया था कि बैतुल मुक़द्दस कुफ़ार के हाथों में है, मैं कैसे हंस सकता हूँ। कल मेरे रब ने अगर मुझसे सवाल कर लिया कि सलाउद्दीन बैतुल मुक़द्दस कुफ़ार के पास था और तुम हंस रहे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। हम मुसलमान तो ऐसे हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो अपनी जगहों को कुफ़ार के हाथों में देखकर मुस्कुराते भी नहीं थे। ज़रा सोचिए, क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि आज फ़लस्तीन जल रहा है,
اور ہمارے قہقہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. کہیں ایک حکمران مسکراتا بھی نہیں ہے، اور آج کا مسلمان اس سے تو خاموشی نہیں ہوا جاتا. اس کی خوشیوں کا، اس کے قہقوں کا، اس کی شادمانیوں کا کوئی عالم ہی نہیں رہا کہ فلسطین میں لگتا ہے مسلمان نہیں جل رہا، کوئی کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو آگ میں جھونکے جا رہے ہیں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ظاہر ہے اپنے دور میں اور اپنی جگہوں کے اوپر انہوں نے کافی مدرسے اور جسے ہم اسپتال کہتے ہیں اور لوگوں کی امداد کے لیے جگہیں بنائی تھیں، لیکن فاطمی حکومت میں یہ سب کچھ نہیں تھا. تو نور الدین زنگی نے مصر میں نہ صرف یہ کہ مدرسوں پہ مدرسے قائم کیے بلکہ اسپتال بنائے، اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی اسپتال بنائے اور پاگل خانے بھی اس وقت بنائے گئے. کہ اتنا خیال تھا کہ ظاہر ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے، اور اگر کوئی بادشاہ وقت ان کی فکر کرتا ہے تو سوچیں کہ وہ کس طریقے کا بادشاہ ہوگا. اور مورخ یہ لکھتا ہے کہ جن محلوں میں یہ سب کچھ بنا ہوا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھے، یعنی کہ وہاں خود نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں کے لیے وہ جگہیں عام کر دی تھی، وہ سب ہر خاص و عام کے لیے وہ چیزیں کھلی ہوئی تھیں. تو جناب ہوا یہ کہ ایک بڑا ہی خبیث شخص جو حالانکہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ معاہدے میں بھی رہا 4 سال، جس کا نام اگر میں لوں تو رینالڈ، کہ وہ 4 سال یہ اس معاہدے میں تھا کہ ہمارے درمیان کوئی جنگیں نہیں ہوں گی اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن وہ صرف لفاظی تھی. اس نے ایک بہت ہی مکروہ قسم کا منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ پہ اپنے ناپاک قدم لے کے جائے اور حملہ کرے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے جب اس بات کو جانا تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور حجاز کے مقام سے آگے جا کے حتین کا جو جگہ ہے وہاں پہ اس کو پکڑ لیا، اور ایک ایسا آتش گیر مادہ زمین پہ پھینکا جس سے چاروں طرف آگ لگ گئی. اور اس آگ کے ساتھ 1186 میں ایک بڑی زبردست جنگ صلاح الدین ایوبی اور رینالڈ کی فوجوں کے درمیان ہوئی، جس میں 30,000 عیسائی قتل کیے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے. رینالڈ کو صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا، اپنے ہاتھوں سے اس بدبخت کا سر قلم کیا کہ اس کے ذہن میں یہ سوچ بھی کیسے آئی کہ وہ سرکار علیہ السلام کی زمین مقدس کے اوپر اپنے ناپاک قدم لے کے جانا چاہتا تھا. یہ تھے صلاح الدین ایوبی. اس کے بعد کیونکہ غم تو یہ بہت تھا، خیال تو یہ بہت تھا کہ بیت المقدس ابھی تک عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے، تو اس جنگ حتین کے بعد انہوں نے رخ بیت المقدس کی طرف کیا، اور 1 ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد الحمدللہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا. اسی لیے صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. اور جب بیت المقدس فتح کیا تو تقریباً 88 ایئرز کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی حکمرانی میں آیا. لیکن ایک مرتبہ پھر بحیثیت ایک مسلمان حکمران کے انہوں نے بے انتہا بڑائی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے وہاں وہ خون و کشت نہیں کیا جو کروسیڈ وار کے ذریعے عیسائی جب داخل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کا بہا گیا تھا. انہوں نے معافی کا اعلان کیا، لوگوں کو معاف کیا، ان کو جائے پناہ دی، اور دوبارہ سے بحیثیت ایک مسلمان حکمران کے ان کی زیارتیں ان کے لیے کھول دی. جبکہ جانتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا، لیکن پھر بھی ان مقدس جگہوں کا احترام کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازے اہل کفار کے لیے صرف اس لیے کھول کے رکھے کہ وہ آئیں اور اپنی زیارتوں کی زیارت کر سکیں. آج یہ ہم سے ہماری ہی جگہوں کو چھیننے پہ تیار ہیں، جو ہمارا جائز حق ہے وہ ہم کو نہیں دیتے. اور اس وقت کے حکمران کو ذرا دیکھیے کہ کس دریا دلی کا مظاہرہ کرتا ہے. کہ لکھنے والے لکھتے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی بلکہ موجودہ دور کا ایک بہت مشہور جو مورخ ہے لینن پال، اس نے یہ لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے دور کے بادشاہوں سے مختلف تھا. اور مختلف کس طریقے سے تھا کہ اس دور کے بادشاہ جو تھے وہ مشہور تھے اور وہ عزت کماتے تھے اپنے جاہ و جلال سے، اپنے رتبے سے، اپنے محلات سے،
اور صلاح الدین ایوبی نے عزت کمائی لوگوں سے محبت کرنے میں، ان کے کام آنے میں، ان کے لیے اپنے دل اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دامن کے دروازوں کو کھولنے میں۔ یہ فرق تھا صلاح الدین ایوبی میں اور دوسرے حکمران میں، جس میں نان مسلم حکمران بہت زیادہ شامل تھے۔ تو ناظرین، یہ صلاح الدین ایوبی ہیں جن کی شجاعت مشہور، جن کی بہادری بے انتہا مشہور، جن کی دریا دلی بے انتہا مشہور، جن کا معاف کرنا بے انتہا مشہور، جن کا سقی ہونا بے انتہا مشہور، جن کا اپنی عوام کا خیال رکھنا بے انتہا مشہور، اور جن کا کافروں کے ساتھ رحم دلی کرنا بے انتہا مشہور۔ اور اگر میں بات کروں ان کی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی، تو ایک قصہ یہاں میں آپ کو بیان کر دوں کہ بحیثیت بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے تحفہ آتا ہے مدینے سے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جب اس کو کھولا تو اس میں کھجور کی پتوں سے بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس پنکھے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ یہ بہت خاص ہے، کیونکہ یہ اس کھجور کے درخت سے بنا ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس پنکھے کو چوما، اپنے سر پہ رکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا کہ باخدا مجھے اس سے بہترین تحفہ نہ کبھی ملا ہے اور نہ کبھی مل سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ایسا غم کا عالم تھا، اور کیا مسلمان اور کیا کافر، وہ اس قدر رنج و الم اور ملال کا شکار تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ایک مسیحا اس دنیا سے کم ہو گیا۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ کاش آج ہمارے درمیان پھر صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مسیحا بھیج دے، جس کے کانوں میں شاید روتے بلکتے تڑپتے فلسطینیوں کی آوازیں چلی جائیں اور وہ ان کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کو روک سکے۔ آمین۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو ہماری کیسی لگی؟ اس کا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، اہل پاکستان اور اہل عالم میں اپنی بہت بہت حفاظت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔